السلام علیکم. کورس جس کو پڑھانے چلیں اس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن / پبلک مینجمنٹ. یہ کورس BA/BSc لیول کا کورس ہے. اس لحاظ سے یہ بہت ہی بنیادی کورس ہے. اس میں جو باتیں کہی جائیں گی وہ بہت بنیادی باتیں ہوں گی اور ایسی باتیں جو کہ ایک اس کانسیپٹ کو اور اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم کانسیپٹس جو ہیں اس میں پڑھائے جائیں گے. میرا نام سیمی وحید ہے. میں نے میری تعلیم MA پبلک ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب یونیورسٹی سے اور سیراکیوز یونیورسٹی USA سے بھی میں نے ماسٹرز اسی سبجیکٹ میں کیا ہے. میرا تجربہ پڑھانے کا تقریباً 22 سال سے اوپر ہے. میں ماسٹرز لیول کو پڑھاتی رہی ہوں اور اب میں آپ کو یعنی BA/BSc لیول کے اسٹوڈنٹس کو یہ کورس پڑھاؤں گی. پاکستان میں اس مضمون کی ابتدا یعنی اس لیول پہ اس مضمون کو پڑھانے کی ابتدا بہت نئی ہے. لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسی کتاب بیسک ٹیکسٹ بک جو ہے پاکستان کے حوالے سے شاید نہ ملے. لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس طرح سے اس کورس کو ڈیولپ کیا جائے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جو میرے لیکچر نوٹس ہیں وہ ان سے آپ کو کافی مدد مل جائے گی. خاص طور پہ یہ جو سلائیڈز ہیں ان سے بھی آپ کو کافی مدد مل جائے گی. اب ہم یہ دیکھنے چلتے ہیں کہ اس کورس میں جو ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ کورس جو ہے اس میں ہم کیا آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یعنی جب یہ کورس آپ کر لیں تو اس کے آخر میں آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوں. چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. پہلا آبجیکٹو جو اس کورس کا ہے وہ یہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن / مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. یعنی یہ ہم جب کورس ختم کر لیں گے تو ہمارا پہلا جو مقصد ہے اس کورس سے جو حل ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی جو کانسیپٹس ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اور مینجمنٹ کے وہ واضح ہو جائیں گے. دوسرا آبجیکٹو جو اس کورس کا ہے وہ یہ ہے کہ کانسیپٹس کیا ہیں جو ایوولوشن کے کانسیپٹس ہیں. کس طرح سے یہ مضمون جو ہے وہ ایوالو ہوا, کیا اس کی ضرورت تھی اور اس کی ایوولوشن میں ایز اے ڈسپلن یا ایز اے سبجیکٹ آف اسٹڈی جو ہے وہ اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی ایوولوشن کیا ہے. یہ اس کا دوسرا مقصد ہے. اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا رول اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں. یعنی جو حکومت ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے لوگوں کی طرف, اور جو اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں حکومت میں یعنی سرکاری ملازم جو ہیں جو مختلف حیثیت میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ لوور لیول کا اسٹاف ہے, وہ اس کی کیا ذمہ داری ہے ٹورڈز پبلک. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا چوتھا آبجیکٹو کیا ہے. اس کا چوتھا آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی اسٹرکچر کیا ہے, یعنی کیا ساخت ہے, یعنی گورنمنٹ کا یا سرکاری ڈھانچہ جو ہے وہ کیا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم اس کی ساخت کو نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ہمیں اس کی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ چلے گا. پانچواں مقصد یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے کہ پبلک مینیجرز کو وہ کون سے سکلز جاننا ضروری ہیں جس سے وہ پبلک کو بہترین طریقے پہ سروسز پہنچا سکیں گے. پانچواں آبجیکٹو ایسا ہے جس کے لیے نہ صرف وہ پبلک مینیجرز کے لیے ضروری ہے بلکہ وہ پرائیویٹ مینیجرز کے لیے بھی ضروری ہے, اس لیے کہ جو جتنے مینیجرز ہیں وہ پبلک سے ڈیل کرتے ہیں, ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو کچھ ایسی مہارتیں آنی چاہیے جس سے وہ بہتر طور پر سروسز پہنچا سکیں. چھٹا جو مقصد ہے یا آبجیکٹو ہے اس کورس کا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی اور دوسری طرف بات کرتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے. آپ ضرور یہ جاننا چاہیں گے
کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں فرق کیا ہے. لہٰذا یہ بھی ہم آپ کو اس کورس میں بتائیں گے، اور جب آپ یہ کورس ختم کر لیں گے تو آپ کو اس چیز کی بالکل وضاحت ہو جائے گی. 7واں اور بہت ہی اہم یہ ہے مقصد اس کورس کا کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے اکنامک تبدیلی آئی، سوشل تبدیلی آئی، تو حکومت کا جو رول ہے وہ کیا تھا، وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بھی بات ہم اسی کورس میں آپ کو بتائیں گے. اور یہ جو آپ کے سامنے مقاصد ہیں یہ ایسے مقاصد ہیں جو کہ ایک براڈ مقاصد ہیں. اس میں بہت سی آپ کو باریک باتوں کا بھی پتہ چلے گا، اور وہ آپ کے لیے آپ کو اس کو زیادہ بہتر طور پہ اس کورس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے. امپورٹنس آف دا کورس، یہ کورس کیوں اہم ہے، کس کے لیے اہم ہے. تو یہ بات میں کہوں گی کہ یہ کورس اہم ہے اگر آپ کسی ملک کے سٹیزن ہیں تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے. اس کورس کی اہمیت ایز اے پبلک مینیجر آپ کو جاننا ضروری ہے، ایز اے بزنس مینیجر. اگر آپ سٹیزن ہیں تب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے. اگر آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں اور لیجسلیچر بن جاتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے. تو چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اور اس چیز کے اوپر ہم مزید تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے اور کن کن لوگوں کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. اس کورس کا یہ لیکچر 1 ہے. یہ انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، کانسیپٹس اور سیٹنگز ہے. اس لیکچر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم کس چیز کی بات کریں گے. تو پہلے ہم اس کا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں اس لیکچر کا. پہلا جو اس کا ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ہے کہ پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے. پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے. پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ایک مضمون کی حیثیت سے کب اس نے یہ شکل اختیار کی، یعنی ایک مضمون کی حیثیت سے یہ یونیورسٹی اور کالج لیول پہ کب پڑھایا جانے لگا. یہ بات یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مضمون کی حیثیت جو ہے اس کی ابتدا پاکستان میں بہت دیر سے ہوئی، یعنی 60s میں ہوئی. لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں اس مضمون کی ابتدا جو ہے وہ بہت پہلے ہو گئی، یعنی کہ ورلڈ وار فرسٹ سے اس کی ابتدا شروع ہو گئی. پھر ہم کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے پبلک ایڈمنسٹریشن کی، اور پھر ہم یہ بھی کانسیپٹس کو دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کیا ہے، اسٹیٹ کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، اور رائٹس آف سٹیزنز کیا ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے کیا لغوی معنی ہیں اور یہ کس لینگویج سے لیا گیا ہے. The word administration is derived from a Latin word which means ad means to, and administer means to serve. That is, to serve. Administration means to serve. یعنی اس کا سروس سے تعلق ہے. اب پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ تو ورڈ پبلک تو ہم سب جانتے ہیں، یعنی پیپل اور سٹیزنس آف اے پرٹیکولر کنٹری. سو پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوا کہ وہ فنکشن حکومت کی جس کا مقصد ہے ٹو سرو دی پبلک، پبلک ایڈمنسٹریشن. سو اس سے آپ کو بات یہ واضح ہوگی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے مطلب کیا ہیں، اور چونکہ یہ لوگوں سے اس کا تعلق ہے اور سروس سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اٹ ریئلی مینس ٹو سرو دی پیپل آف اے پرٹیکولر کنٹری. اٹ کوڈ بی اینی کنٹری ان دس ورلڈ. دوسرا لفظ جو ہم نے استعمال کیا وہ ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ کا جو ورڈ ہے اس کو مختلف لوگ بہت اس کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن میں آپ کو چند ایک بہت ہی بیسک اور ایلیمنٹری ڈیفینیشن مینجمنٹ کی بتاؤں گی. ایک بڑا ایکرونیم ہے جو بہت سی آپ کو مینجمنٹ کی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی کتابوں میں نظر آئے گا. اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ کارپ، یعنی POSTCORB. اب یہ ایکرونیمز کیا ہیں؟ P stands for planning,
O stands for organization, S stands for staffing, D stands for directing, CO, اب دیکھیں اس میں آپ کے سامنے یہ موجود ہے یہ ایکرونم، اور CO نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے کوآرڈینیشن، یعنی مختلف حکومت کتنے کام کرتی ہے. اب یہ ہم بتائیں کیا کام کرتی ہے حکومت. بے شمار کام ہے، سڑکیں بنانا، اسکول، ڈیفنس، دوسرے ممالک سے تعلقات قائم رکھنا، اور ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کرنا، لوگوں کو صحت عامہ کی جو ہے سروس پرووائڈ کرنا. یہ اتنی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں گورنمنٹ کی، بجلی مہیا کرنا، ڈیمز بنانا. ان تمام ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ جو ملکی مقاصد ہیں، اور ملکی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک ترقی کرے، پروگرس کرے، اور ان تمام چیزوں کو جب اگر پروگرس ایک مقصد ہے تو اس میں ایک ان تمام چیزوں کی ایکٹیویٹیز کی یعنی کوآرڈینیشن ضروری ہے. اور یہ تمام جو محکمے ہیں حکومت کے، وہ یہ تمام ان ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ترقی کا مقصد جو ہے اس کو حاصل کیا جائے. تو یہ ایک پوسٹ کوپ جو ہے ایک بڑی ایلیمنٹری ڈیفینیشن ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن کی کہہ لیں یا مینجمنٹ میں بھی کہہ لیں، اس کو استعمال ہوتی ہے. دوسری ڈیفینیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوآپریٹو ہیومن ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے، یعنی تمام ہیومن ایفرٹس کو یکجا کر کے کہ ایک گیون جو مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے، گیون گول جو ہے. اور گیون گول میں اس لیے یہاں پر کہہ رہی ہوں کہ مقاصد تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ڈیفائن گول یہ ہے کہ دی کنٹری شوڈ پروگرس، لیٹس سے دس از دی گول. سو ان تمام ہیومن ایفرٹس کو یہاں پر یکجا کیا جائے اور اس طرف ترقی جو ہے اس کو ملک کو یہ تمام محکمے اس ڈائریکشن میں لے کر چلے جائیں. تو یہ کوآپریٹو ہیومن ایفرٹ بھی ایک ڈیفینیشن ہے یا اس کا مطلب ہے مینجمنٹ کا. یہ ہم لفظ جو دو استعمال کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ، اس کی آپ کو وضاحت ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے ہم پروسیڈ کریں گے. یہ الفاظ دونوں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو ہیں یہ انٹرچینجبلی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بحیثیت مضمون اور بحیثیت پریکٹس، یعنی پریکٹس جو چیز عملی طور پہ نظر آتی ہے، جو لوگ، اور جب ہم کہتے ہیں ایز اے ڈسپلن تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ مضمون ایک حیثیت ہے جو کہ یونیورسٹی لیول یا کالج لیول یا اسکول لیول پہ پڑھایا جاتا ہے. تو اب ہم آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ اس مضمون کو کی کیا ابتدا ہے، بہت بریفلی بتائیں گے کیونکہ ہم بہت تفصیلی طور پہ اس کی ایوولوشن پر بات کریں گے. جی، اس کے بعد جو ہم نے بات کرنے چلے ہیں کوآپریٹو ہیومن انڈیور جو ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے پریکٹس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے ڈسپلن. پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے پریکٹس جو ہے اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب انسان نے سویلائزیشن میں رہنا شروع کیا. میں نے آپ سے یہ بات پہلے کہی تھی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایک بڑی ایلیمنٹری ڈیفینیشن ہے کہ کوآپریٹو ہیومن انڈیور. بے شمار لٹریچر جو پبلک ایڈمنسٹریشن کی بنیادی ایوولوشن کے اوپر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب دو انسانوں نے پتھر مل کے اٹھانے کی کوشش کی تو وہیں سے ایڈمنسٹریشن کی ابتدا ہو گئی، کیونکہ دو لوگوں کی کوآپریشن سے پتھر اٹھایا گیا. تو جہاں تک اس کی پریکٹس کا تعلق ہے، جب انسان نے سویلائزیشن یعنی تہذیب میں رہنا شروع کیا، غاروں سے نکل کے اس نے بستیاں بسائیں اور ان بستیوں میں رہنا شروع کیا، تو ابتدا ہوئی پبلک ایڈمنسٹریشن کی، کیونکہ شہر کے نظم و نسق کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ایڈمنسٹریشن کا ساخت یا ایک ڈھانچہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے. سو یہ ایک آرگنائزڈ ہیومن ایفرٹ تھی جو شروع ہوئی. اب ہم دیکھیں گے اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی. ایجپشن پیرامڈس. ایجپشن پیرامڈس جو ہیں جب آپ نے دیکھے ہوں گے، دیکھے نہیں ہیں تصویروں میں دیکھا ہوگا، گئے نہیں ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ہیوج کنسٹرکشن ہے
جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہوگی، بہت سے لوگ انوالوڈ ہوں گے، اور یہ چونکہ ایک انسانی کام ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پلاننگ، وہ جو میں نے آپ سے تمام باتیں کی کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، رپورٹنگ، کوآرڈینیٹنگ، بجٹنگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہ جو ایجپشن پیرامڈز ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں 1491 BC جو ہے، اس میں یہ ہوئے، بہت ہی صدیوں پہلے کی یہ بات ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں موہنجو ڈارو اور ہرپا دو ایسی سویلائزیشنز نظر آتی ہیں جس کو جب ہم، اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا ہے ان جگہوں کو، لیکن ان کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو سڑکیں بنائی گئیں، جس کی آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تہذیب کیسی تہذیب ہوگی جہاں پر حکومت نے سڑکیں بنائیں اور وہاں پہ ویلز یعنی کنویں کھودے گئے اور گرینری یعنی اناج کو سٹور کرنے کے لیے سٹوریج کی جگہ بنائی گئی، اور وہاں پہ جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اتنی صدیوں پہلے بھی کیا انسان اتنے آرگنائز طریقے سے رہتا تھا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی اور یہ سوال آتا ہے کہ ہاں، یہ جب انسان نے پریکٹس آف ایڈمنسٹریشن شروع کی تو یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود تھیں، اور ان تمام میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت یعنی اسٹیٹ کی طاقت کہہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر یہ اسٹیٹ کی طاقت جو ہے اسی کے ذریعے یہ تمام سروسز لوگوں کو پہنچائی گئیں۔ تو موہنجو ڈارو اور ہڑپا یہ ایک ہمیں مثال نظر آتی ہے سویلائزیشن کی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی پریکٹس کی۔ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ پبلک ایڈمنسٹریشن کی پریکٹس کی۔ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اتنا پرانا ایک پریکٹس میں تو یہ بہت صدیوں پرانا ہے، لیکن بحیثیت مضمون جب یہ اس کو باقاعدہ پڑھایا جانے لگا، یہ ایک نئی چیز ہے اس حوالے سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کی ابتدا کب سے ہوئی۔ پریکٹس کہا کہ بالکل بہت پرانی ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے بحیثیت مضمون شروع ہوئی۔ یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ 1914 کے پیریڈ سے ایز اے ڈسپلن یہ یورپ اور USA میں پڑھایا جانے لگا، کالج اور یونیورسٹی لیول پہ۔ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر گیا؟ اس کی وجوہات بہت تھیں اور ہمیں یہ جاننا، اس وقت میں جانا ضروری ہے، یعنی اس کی ہسٹری دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی تھی، اور اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ضروری سمجھی گئی کہ اس کو بحیثیت مضمون پڑھایا جائے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی جو تبدیلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کی جو ڈسٹریبیوٹیو فنکشن تھی وہ اس کے اوپر، یعنی ویلفیئر کی جو فنکشن تھی اس کی اہمیت آنے لگی۔ یہ بات اس سے کوئنسائڈ کرتی ہے کہ 1930s میں بہت سی کتابوں میں ذکر ہے گریٹ ڈپریشن کا، جو USA اور برطانیہ میں یعنی یورپ میں خاص طور پہ اس سے وہاں کی اکانومی جو تھی وہ کافی ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ ڈپریسڈ یہ ہو گئی تھی کہ بہت ان ایمپلائمنٹ ہو گئی تھی اس وقت، چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھیں اور غربت جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی تھی۔ لہٰذا اس چیز نے یہ ایک اس کے اوپر پریشر تھا کہ حکومت اپنا ایک رول ادا کرے، یعنی حکومت کی ایک ویلفیئر رول کی ضرورت ہوئی۔ چونکہ ان ایمپلائمنٹ زیادہ تھی تو لوگوں کے پاس جاب لیسنس تھی اور ویجز بہت کم ہو گئی تھیں، تو جو لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے گئے، یہ ضروری تھا کہ ان کو حکومت کوئی سوشل سیکیورٹی جو ہے پرووائڈ کرے، لہٰذا پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ہے ایز اے مضمون اس کو پڑھایا جانے لگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر یورپ اور USA میں بڑی تیزی سے بڑھنے لگا۔ اب جب پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا ہے، یعنی جب مارکیٹ اکانومی، اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہوگی، سمپل کانسیپٹس ہیں، یعنی جب پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا ہے تو اس کا تو موٹو ایک ہی ہوتا ہے، پروفٹ، لیکن حکومت کا مقصد کیا ہے؟ سروس، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے ان مارکیٹ فورسز سے
جو کہ غریبوں کے حق میں نہیں ہوتے، یعنی غریب کو غریب تر کرتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی سروسز جو ہے پرووائڈ کرے، ریگولیٹ کرے پرائیویٹ سیکٹر کو، مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر بے تحاشا پروفٹ نہ بنانے لگے، یا جابز نہ دے، یا جابز دے تو ویجز جو ہیں وہ اتنی منیمم رکھے کہ لوگوں کا گزر بسر نہ ہو. تو ایک ریگولیٹری رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اور اہمیت کی حامل تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اور یہ پوائنٹ آپ کو سلائیڈ میں تیسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہے، کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیشہ ایفیشینٹ سمجھا جاتا ہے. ایفیشینٹ یعنی وہ بہتر طور پر اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ بناتا ہے. لہٰذا یہ بھی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ایفیشینٹ ہو جائے. اس چیز نے بھی زور دیا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ایز اے مضمون، ایز اے سبجیکٹ اسکول اور کالجز میں یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا جانے لگے. چوتھا پوائنٹ جو یہ تھا کہ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی، بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اور اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو مزید سمجھا جائے اور اس کو ایک ان ڈیپتھ اس کا انالیسس کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے بہتر بن سکتی ہے. بیٹر مینجمنٹ آف پبلک میٹرز تھرو ٹریننگ ان USA، چونکہ یہ وہاں پر مضمون کی حیثیت تھی، یہ بھی ضروری تھا کہ پبلک سیکٹر میں بہتر طور پہ تربیت دی جائے پبلک مینیجرز کو تاکہ وہ سروسز کو بہتر طور پہ عوام تک پہنچا سکیں. تو یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر پبلک ایڈمنسٹریشن جو تھی بحیثیت مضمون جو ہے اس کو کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا جانے لگا. تو سو فار ہم نے جو بات کی ہے وہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے دو بہت اہم ابتدا ہے اس کی. ایک یہ ہے کہ ایز اے پریکٹس وہ ہمیشہ سے رہی جب سے انسان نے تہذیب میں رہنا شروع کیا، اور ایز اے ڈسپلن یہ ہے کہ وہ بالکل نئی ہے جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گورنمنٹ کو زیادہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے، زیادہ بہتر طور پہ سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے، تو اس کو ایک مضمون کی حیثیت مل گئی. بحیثیت مضمون یہ نیا مضمون ہے، لیکن بحیثیت ایک ایکشن اورینٹڈ پریکٹس جو ہے یہ بہت پرانی ہے. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس پبلک ایڈمنسٹریشن کی کچھ ہم ڈیفینیشنز دیکھیں گے، اور ان ڈیفینیشنز کو جو ہے ان کو ہم اینالائز کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان ڈیفینیشن سے کیا مختلف جو ہیں مطلب نکلتے ہیں. ڈیفینیشن پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کو میں نے پوائنٹس جو ہیں جو مین اس کے کی ورڈز ہیں اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے. ایک اس کا پارٹ ہے ایکشن، ایکشن آف دی گورمنٹ آن دا پارٹ، اور دوسرا ورڈ جو کی ورڈ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے وہ پرپسز اینڈ گولز آف گورمنٹ آر ریئلائز. سو پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ اٹ از دی ایکشن پارٹ آف دی، یعنی جو کچھ گورنمنٹ کرتی ہے اور جو کچھ اس کے ایکشنز ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں کیا ایکشنز نظر آتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد ہمیشہ ہر وقت ہمیں حکومت نظر آتی ہے. ٹرانسپورٹ لیجئے، سڑکیں لیجئے، میں نے آپ کو مثال دی. آپ جس اسکول میں ہم جاتے ہیں وہ سرکاری اسکول ہے زیادہ تر، ویسے تو بہت سے پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں، لیکن آج بھی سرکاری اسکولوں کی تعداد پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو کیا چیزیں ہیں جو کچھ ہمیں، جتنی ہمیں گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے اس، اور وہ کچھ پرپسز اینڈ گولز ہیں جو گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، ریئلائزڈ، اینڈ گورنمنٹ گولز آر ریئلائزڈ. دیٹ از what is written in the definition. The first definition that I have given to you is that whatever government does for achieving certain objectives is public administration. دوسری definition ہم دیکھتے ہیں. Public administration is mainly concerned with implementing the political values. Political values سے کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو ورڈ سمجھنا مشکل ہے، یہ بات ہے اس میں، لیکن پولیٹیکل ویلیوز وہ ہوتی ہیں جو حکومت
جو حکومت پاور میں ہے اور جو وہ کرتی ہے وہ ویلیوز ریفلیکٹ ہوتی ہیں. یعنی اگر ایمفیسس اسکول کے اوپر ہے، یعنی آپ ایجوکیشن کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک پولیٹیکل ویلیو ہے. یعنی گورنمنٹ اس چیز کو ترجیح دیتی. یعنی پولیٹیکل ویلیو سے مطلب وہ ترجیحات ہیں جو حکومت لوگوں کے لیے بہتر سمجھتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پالیسی بنا کے ایک کتاب کی شکل میں چھاپا اور اس کو رکھ دیا. نہیں، ان پالیسیز کو ایک عملی جامہ، ایک عملی شکل دینی ہوتی ہے، اور وہ جو عملی شکل ہے وہ حکومت کی پریفرنسز یعنی ترجیحات کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ پروسیسز ہیں اور گورنمنٹ کی انٹینشنز، ڈیزائرز ہیں جو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنی ہے. کن اداروں کے ذریعے گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو یا اپنی ڈیزائرز کو یا اپنے آبجیکٹیوز کو، یہ بہتر ہوگا کہ یہ کہا جائے آبجیکٹیوز، یعنی اپنے مقاصد کو کن اداروں کے ذریعے امپلیمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کے 3 ادارے ہوتے ہیں عام طور پہ. یہاں پہ ہم گورنمنٹ کو بڑی لوز ٹرم میں یوز کر رہے ہیں. یعنی لیجسلیٹو باڈیز جو لا بناتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے، ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب تک کسی چیز کا حکومت قانون نہیں بناتی اس وقت تک اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. یعنی پہلے قانون سازی ہوگی، یعنی لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں وہ، اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ لیجسلیٹو باڈیز کیا ہوتی ہیں. یعنی پارلیمنٹ، جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، وہ قانون بناتی ہیں، اور پھر جو کورٹس ہوتے ہیں، عدالتیں جو ہوتی ہیں، وہ قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، اور جو ایجنسیز ہوتی ہیں، ایگزیکٹو ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو، پروگرامز کو، پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی یہ 3 کہہ لیں، برانچز کہہ لیں، یا آرمز آف دی گورنمنٹ ہیں جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہی حصہ ہیں. یعنی لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. یعنی قانون سازی، قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا، یعنی عملی جامہ پہنانا. تو یہ 3 آرمز آف دا گورنمنٹ ہیں جو گورنمنٹ کی انٹینٹ کو، جو گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور یہ 3 برانچز کو سمجھنا بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ڈیفینیشنز سے ہم کیا انفر کرتے ہیں، کیا کنکلوژنز نکالتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے شاید کافی کنفیوزنگ چیز ہے. ایک طرف ہم لا کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم کورٹس کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم وہ ان اداروں کی بات کر رہے ہیں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹوز کی بات کر رہے ہیں، یعنی جو ان کو عملی شکل دیتے ہیں گورنمنٹ کے پروگرامز وغیرہ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا کنفیوزنگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک اس مضمون کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ان 3 برانچز کا جاننا ضروری ہے. اور ہم ان ڈیفینیشن سے کیا انفر کرتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف چیز نظر آئے گی. یعنی ڈفرنٹ آبزرورز ول ڈیفائن پبلک ایڈمنسٹریشن ان اے ڈفرنٹ وے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اگر آپ کو اس چیز کی یوں مثال دوں کہ اگر ہاتھی کو ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو شاید کسی نے اس کو ایک ایسے ہی مثال دی جاتی ہے کہ 3 اندھے تھے، انہوں نے ہاتھی کو دیکھا، تو جس نے اس کی دم کو پکڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، پتلا سا، اور جس نے اس کے پاؤں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ پلر کی طرح ہوتا ہے، اور جس نے اس کے کان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک بڑا پنکھے کی طرح سے ہوتا ہے. تو شاید پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ شاید اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جی اس میں کوئی
ایسی اس کا کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن میں کا ایک تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے اور اس کو ہاتھی کے الگ الگ حصے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا ہاتھی جو ہے وہ کیسا ہے, جس میں اس کے لیجسلیٹو برانچ بھی ہے, جس میں اس کی ایگزیکٹو برانچ بھی ہے, اور جس میں اس کی جوڈیشل برانچ بھی ہے. یعنی اس کے بارے میں ہم کہنے والے تو کہیں گے, آپ کو شاید ڈیفینیشن سے بھی یہ لگے, لیکن نہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے جو بہت اپلائیڈ ان نیچر ہے. تو لہٰذا یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا کچھ تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا. یہ اپلائیڈ اس لیے ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا واسطہ سٹیزن سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ پڑتا ہے, کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہ موجود ہے. جب سوسائٹی میں کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے, اس کا نام. جو ادارہ اس کو رجسٹر کرتا ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ادارہ ہوتا ہے. اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اب بھی رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے. اور ان دونوں ایونٹس کے درمیان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے, سڑکیں استعمال کرتے ہیں, اور آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں, اور مکان بنواتے ہیں. آپ کوئی نام لیجئے, آپ ہمیں ایک سرکاری ادارے سے واسطہ پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. ان ڈیفینیشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو مضمون ہے وہ باقی مضامین سے بہت اوور لیپ کرتا ہے. کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ ہم نے لاء کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ ہم نے جوڈیشری کی بات کی. تو کیا ہے؟ لاء ایک مضمون ہے. پھر ہم نے دیکھا, ہم نے بات کی کہ گورنمنٹ کی ساخت کی بات کی, تو یہ پولیٹیکل سائنس سے بھی اس کا تعلق ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ حکومت کو بجٹ بنانا ہوتا ہے, اس کو مارکیٹ فورسز کی جو فیلیئرز ہیں ان کا جواب دینا ہوتا ہے, لہٰذا اس کا اکنامکس سے بھی تعلق ہے, بزنس سے بھی تعلق ہے. سوسائٹی کے جو مسائل ہیں, کیا مسائل ہیں؟ غربت کے مسائل ہیں, جرائم کے مسائل ہیں, لوگ نشہ کرتے ہیں, یہ سارے مسائل جو ہیں وہ معاشرے کے ہیں, لہٰذا سوشیالوجی سے بھی تعلق ہے. تو یہ مضمون جو ہے اس لیے زیادہ وہ بعض لوگ اس کو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ملٹی ڈسپلنری مضمون ہے. اس کا تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بہت سے ڈسپلنس کی مدد لینی پڑتی ہے. اس پوائنٹ پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ اس پبلک ایڈمنسٹریشن مضمون کی حیثیت سے جو اس نے زیادہ بورو کیا ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے. یعنی اس کا جو مدر ڈسپلن ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے. اس لیے کیونکہ یہ حکومتی کارروائی, حکومت کی ساخت, اس کی رولز اور رسپانسبلٹیز, اور سٹیزنز کے کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا رائٹس ہیں, یہ سب اس کی بھی بات کرتا ہے. لہذا اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا مدر ڈسپلن ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس. اب ہم دیکھیں گے کہ آگے جو ہے ایک ہم نے اتنی ڈیفینیشنز دیکھی اس کی, اور ان ڈیفینیشن سے ہم نے کچھ چیزیں انفر کی, اور ہم نے یہ کہا کہ یہ مضمون کی حیثیت سے بہت سی چیزوں سے اس کا تعلق ہے, لہٰذا شاید یہ کنفیوزنگ ہے, اس کو ایز اے اسٹڈی کرنا مشکل ہے. لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, اس کا اپنا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے, اس کا ایک اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے. تو ہم ایک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از دی یوز آف لیگل, مینیجیریل اینڈ پولیٹیکل disciplines to achieve the government objective through government processes and the government's role as a welfare state. اور آپ یہ جو فگر دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف انسٹیٹیوشنز ہیں, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, دوسری طرف پبلک ہے.
اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے جو کہ ایک ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت کی ایک بہت ہی اہم رول جو ہے وہ ویلفیئر کا رول ہے، اور ویلفیئر کا رول جو ہے وہ تھرو پبلک ایڈمنسٹریشن ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کو ہم مینیجیریل ایسپیکٹ کہتے ہیں، جن کو ہم پولیٹیکل ایسپیکٹ کہتے ہیں، جن کو ہم گورنمنٹل ایسپیکٹ کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیشن جو ہے ان تمام چیزوں کو کور کرتی ہے جو ہم نے پریویس ڈیفینیشن سے ایک نئی ڈیفینیشن ایوالو کی. اب ہم دیکھنے چلیں گے کہ ہم دو کانسیپٹس کی بات کریں گے. ایک کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ، دوسرا کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف گورنمنٹ. اگرچہ یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہم بعض دفعہ اسٹیٹ کہنے کے بجائے گورنمنٹ کہہ دیتے ہیں، گورنمنٹ کہنے کے بجائے اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں. عام فہم زبان میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کا کانسیپچولی ڈفرنس ہے، اس کی ہم بات کریں گے. انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ کیا ہے؟ پہلے میں بتاؤں گی کہ اسٹیٹ کیا ہے. اسٹیٹ کمپرائزز آف پیپل. اٹ ہیز اے ٹیریٹری where these people live, and it has institution which gives power, and with this power is derived from the constitution. Institutions of state کیا ہیں؟ ہم نے بات کی 3 برانچز کی، اور پہلا ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ ہے وہ لیجسلیچر، دا لا میکنگ باڈی آف دا کنٹری، پارلیمنٹ. ہمارے ہاں عام فہم میں پارلیمنٹ کہتے ہیں، ہمارے ہاں نیشنل اسمبلیز ہیں اور پروونشل اسمبلیز ہیں. دوسری جو ہے وہ ہے جوڈیشری، یعنی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ڈفرنٹ ہیرارکی، یعنی جو ڈفرنٹ لیولز آف کورٹ ہیں، سب سے لوئسٹ لیول سے لے کر سب سے ہائیسٹ لیول تک، وہ جو ہے وہ جوڈیشری ہے، اینڈ دیٹ از دی انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. تیسرا جو ہے وہ ہے ایگزیکٹو، یعنی وہ ادارے حکومتی جو ہے سب کے پہلے کہا، جو حکومت کے پروجیکٹس، پروگرامز اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی عملی شکل دیتے ہیں. تو وہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں منسٹریز ہیں. اگر وہ فیڈرل لیول پر ہیں تو وہ منسٹریز اور ڈویژن کہلاتے ہیں، اور اگر وہ پروونشل لیول پہ ہیں، یعنی 4 صوبوں کی جو اپنی حکومت ہے، وہ کہلاتی ہے ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈائریکٹوریٹس. تو یہ جو ہے حکومت نے جو اپنی پالیسیز اور پروگرامز اور پروجیکٹس عملی شکل دینی ہوتی ہے وہ انہی اداروں کی. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ منسٹریز اور ڈویژن فیڈرل لیول پر ہوتے ہیں، یہ بھی آرگنائزیشن ہے. تو منسٹری اور پروونشل لیول پر جو ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس اور ڈائریکٹوریٹس ہوتے ہیں اور اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ ہی وہ ادارے ہیں جو حکومت کے پروجیکٹس اور پروگرامز کو ایک عملی شکل دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اسٹیٹ کی تو بات کی اور ہم نے اسٹیٹ کو بریفلی ڈیفائن کیا. چونکہ یہ پولیٹیکل سائنس کا سب مضمون ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بہت ہی بریف طریقے سے اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا ہے. لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. گورنمنٹ ہے پروسیس آف گورننگ، یعنی جس طریقے سے گورنمنٹ اپنے پروگرامز اور پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ ہے گورنمنٹ. یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ وہ ادارے جو ایگزیکٹو کے ہیں ان کی ہم بات کریں، اور یہ ادارے جو ہیں اپنی پاور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے اور اس کو آگے چل کے ہم مزید ایکسپلین کریں گے. کانسیپٹ آف پاور، کہ پاور کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت صرف ہم پاور کو ایک اس سینس میں استعمال کریں، فزیکل سینس میں استعمال نہیں کر رہے ہیں پاور کو. یہ پاور کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سینس میں کہ یہ وہ قوت ایک سرکاری افسر کی ہے جو اس کو یہ رائٹس دیتی ہے کہ اس نے حکومت کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم سڑک پہ ٹریفک کی وائلیشن کر رہے ہیں
تو یہ پولیس کو اختیار ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور قانون کے مطابق جو ہے سزا وہ اس کو جو وائلیشن کی ہے اس کے مطابق اس کو پینلائز کرے. یہ پاور ہے ایک پولیس آفیسر کی, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پولیس آفیسر, یہ اس کی پاور ہے. تو پاور کو ہم اس کے جو آفیشیل کیپیسٹی میں اس کو جو رائٹ دیا گیا ہے اس کے دفتر نے, اس کی پوزیشن نے, اس سینس میں بات کر رہے ہیں. اور یہ پاور ڈیرائیو ہوتی ہے فرام دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. اس انڈیویجول کی پاور نہیں ہے, یہ پاور ہے جو اس کو بحیثیت اس پوزیشن میں یہ اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو جس نے ایک قانون کو وائلیٹ کیا ہے, اگر کسی نے مرڈر کر دیا, ظاہری بات ہے قانون کے تحت اس کو سزا ہوگی, اس کا ایک پروسیس ہوگا اور اس کے تحت اس کو سزا جو کورٹ ہے وہ دے گا. تو اس پاور کی ہم بات کر رہے ہیں. دوسرا, گورنمنٹ کے جو ہم اس سینس میں استعمال کریں اور اس کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از دی میتھڈ, مینر اینڈ اے سسٹم بائی وچ وی امپلیمنٹ دی گورنمنٹس پالیسی. یہ ایک ہم کہیں گے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کریں گے. تو ابھی ہم نے کیا کیا, ہم نے دو کانسیپٹس کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی. ایک کانسیپٹ جو تھا وہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اور دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا. ان کو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ عام لینگویج میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دو کانسیپٹ کس طرح سے علیحدہ ہیں اور کس طرح سے ایک ہیں. یہ علیحدہ اس طرح سے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ایک لا, یعنی لا, فنڈامنٹل لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے وہ اتھارٹی اور پاور ڈیرائیو کرتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹم ہے جس سے اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے کیوں, اب سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ اہم بات اس لیے ہے کہ جب آپ پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں اور اب ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو ان کانسیپٹس کی ایپلیکیشن اور ان کا ذکر بار بار آئے گا. لہٰذا اس سٹیج پر ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حکومت ہے وہ اپنی اتھارٹی اور پاور کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے. The government derives its systems and methods from the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. اور میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کا مضمون پڑھنا ہے اور آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ویسے تو بحیثیت پاکستانی اس ملک کا سٹیزن ہونے کے ناطے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتہ ہو, کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹس دیتی ہے سٹیزنز کو, اور وہ ہم آخر میں اس کی بات کریں گے. لیکن حکومت بھی جو ہے اپنی جو پاور ڈیرائیو کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے. آرٹیکل 90 to 99 provides provisions for the rules of business. رولز آف بزنس کیا ہے؟ آپ یہ ضرور سوال پوچھیں گے کہ یہ رولز آف بزنس کیا چیز ہیں. کانسٹیٹیوشن یہ بتاتی ہے کہ حکومت کے جو بھی ادارے ہیں, جتنی بھی منسٹریز ہیں, اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کے ان آرٹیکلس کو پڑھیں تو اس میں یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جیسے میں نے جن کا بتایا کہ منسٹریز اور ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈائریکٹوریٹس وغیرہ جو ہیں, ان کی کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں, وہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں. جو اس ڈویژن میں پبلک مینیجرز جو ان ڈویژنز کو ہیڈ کرتے ہیں, یعنی جو ان کے سربراہ ہیں ان ڈویژنز کے, ان کی کیا رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں, اور انہوں نے گورنمنٹ کا کاروبار, آپ اس ورڈ سے ہی دیکھ لیجئے کہ رولز آف بزنس کی بات ہو رہی ہے, یعنی کس کا بزنس؟ گورنمنٹ کا بزنس. یہ اس سینس میں بزنس نہیں ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. یہ بزنس اس سینس میں ہے کہ کس طرح سے سسٹمز اور میتھڈز ورک کرتے ہیں, یعنی کس طرح سے حکومت اپنا کام چلاتی ہے, اس کے پروسیجرز کیا ہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز حکومت کے کسی ادارے میں بھی بغیر کسی رول کے نہیں چلتی ہے. ایک پہلے کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں سے اور بے شمار لاز بنتے ہیں,
اور لاز میں سے رولز بنتے ہیں, رولز میں سے پروسیجرز بنتے ہیں. یعنی ایک بڑا ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ سسٹم ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے اداروں میں چلتا ہے. اس کے بغیر جو ہے یہ ادارے نہیں چلتے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک اسمال انٹرپرینیور ہے لیٹس سے کہ جس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے, وہ اس کو کاروبار کرنے میں آسانی ہے, لیکن حکومت کے کام جو ہیں وہ ایک سسٹم اور ایک قاعدے سے چلتے ہیں. اور یہ آگے چل کے ہم اس بات کے اوپر بہت بات چلے گی کہ ہیراکی ہے اور وہ سسٹمز ہیں, اور وہ سسٹمز کیا ہیں, وہ رولز آف بزنس سے ڈیرائیو ہوتے ہیں جو کہ رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اب ہم ایک اور کانسیپٹ یہاں پر انٹروڈیوس کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے اوور ویو آف دا لیکچر آج کے لیکچر میں بالکل ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک کانسیپٹ کی اور بات کریں گے, اور وہ کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا. ہم کیوں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہیں؟ وہ اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بیسڈ ہے. تو ہم پہلے اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے, بہت ہی ایلیمنٹری طریقے سے, بہت ہی سادہ زبان میں, بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو اس کو بتانے کی کوشش کروں گی. پہلے تو ورڈ ہے ڈیموکریسی کے گریک ورڈ ہے ڈیموس مینز پیپل اینڈ کراٹس مینز اتھارٹی, رائٹ. ڈیموکریسی دیٹ مینز آپ خود سمجھ گئے ہوں گے authority of the people. That is, democracy provides, gives certain authority and rights to its people. Democracy کا جو concept ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف ہے, کیونکہ اس کا تعلق وہاں کے کلچر سے ہے, وہاں کے لوگوں کے ویلیوز سے ہے. اس لیے یہ کہا جائے کہ جو ڈیموکریسی USA میں ہے وہی ڈیموکریسی پاکستان میں ہوگی یا برطانیہ میں ہوگی یا کسی اور ملک میں ہوگی, چائنا میں ہوگی, سنگاپور میں ہوگی. نہیں, یہ مختلف طریقوں سے, مختلف فارمز آف گورنمنٹ سے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. لیکن ہم اس سینس میں بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کہیں پر بھی ہو وہ کچھ رائٹس دیتی ہے سٹیزنز کو اور کچھ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ رائٹس کے ساتھ ڈیوٹیز ضرور آتی ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اب ہم یہ دیکھیں گے, لیکن اس کے فنڈامنٹلز جو ہیں ڈیموکریسی کے وہ وہی رہتے ہیں کہ وہ انڈیویجولز کو کوئی رائٹ دیتی ہے, دیر از اے کانسیپٹ آف ایکوالٹی ہے, اور یہ تمام چیزیں اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہیں. 3 ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز: انڈیویجولزم, ایکوالٹی اور لبرٹی. انڈیویجولزم کیا ہے؟ فرد کی ایک حیثیت ہے, فرد کی ایک اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرد ہیں یعنی سٹیزنز ہیں ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا بہترین پوٹینشیل جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ایک فرد جو ہے اپنا بہترین پوٹینشیل اس معاشرے کو دے سکے جس میں وہ رہتا ہے. یعنی اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے, اس کی ایک اپنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے. ہر فرد کا, خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے, یہ ایک بیسک ڈیموکریٹک ویلیو ہے کہ انڈیویجولزم, فرد, سٹیزن جو ہے اس کو ایک اتنا سیلف ریسپیکٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنا بہترین پوٹینشیل معاشرے کو دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہو جو فرد کی بہترین صلاحیتوں کو باہر لے کر آئے اور ان کا بیسٹ جو ہے استعمال کیا جائے. اب اس میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک چیز یہاں پر یہ بہت ضروری ہے, یعنی ہر فرد کو ایک بنیادی رائٹ ہے کہ اس کو تعلیم ملے اور اس کو صحت کی سہولتیں ملیں. ایک فرد کی ڈگنیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جہاں اس کو یہ سہولتیں مہیا کرتا ہے وہاں اس کو وہ ایک ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ بھی دے, اور یہ ہر فرد, ایک ہر سٹیزن کے لیے ضروری ہے. دوسری جو ویلیو ہے ڈیموکریٹک, وہ ویلیو ہے ایکوالٹی کی. ایکوالٹی کیا چیز ہے؟ برابری, جس کو ہم کہتے ہیں
ہر انسان کو خدا نے برابر پیدا کیا ہے، یعنی اس کو ایک نارمل انسان کو اور ہم یہاں پہ بالکل نارمل کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ڈس ایبلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسپیشل کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. سو ایوریج فرد جو ہے وہ ایک نارمل ہے، وہ ایکول ہے، وہ اس کو اللہ میاں نے ایکول انٹیلیجنس دی ہے. لہٰذا معاشرے میں جب وہ آتا ہے تو معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو ایکوالٹی سے ٹریٹ کرے، یعنی اس کو وہ اپرچونٹی ٹورڈز لائف اینڈ لبرٹی جو ہے اس کی وہ برابر ہونی چاہیے، اور اس کو وہ مواقع ملنے چاہیے ہر چیز میں. یعنی جابز اگر ملنی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کالا ہے یا سفید ہے یا امیر ہے یا غریب ہے یا اونچا ہے یا لمبا ہے، یہ کرائیٹیریا یا معیار نہیں ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو اس ایکول ایک سٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا کے اوپر ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے، بنیادی ڈیموکریٹک ویلیو ہے، اور تمام ڈیموکریٹک سسٹمز جو ہیں یہ دوسری ویلیو کو بھی اتنی ہی ترجیح دیتے ہیں جتنی کہ پہلی ویلیو کو ترجیح دی جاتی ہے. تھرڈ جو چیز اس میں ہے وہ ہے لبرٹی کی. لبرٹی کیا چیز ہے؟ آزادی، یعنی ہر ایک کو آزادی ہے کہ جو پروفیشن وہ چاہے وہ چوز کرے، جو وہ بننا چاہتا ہے معاشرہ اس کو بننے کی وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے. لیکن یہاں پہ یہ ایک بات آپ کے ذہن میں ضرور آئے گی کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ضرور ہے آپ کو موقع ملنا چاہیے، اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ آپ اسکول جا سکیں. آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل کالج تک بھی ضرور جانا چاہیے. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے مواقع ہونے چاہیے معاشرے میں. لیکن بہت سے لوگ کہیں گے کہ اگر لبرٹی ہے تو ہم جو چیز کرنا چاہیں اس چیز کی ہمیں آزادی ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. لبرٹی کا یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ ایک وہ تمام کام کر رہے ہیں جس میں کوئی پبلک ڈس آرڈر نہیں ہے، یعنی آپ اگر ایک کرمنل بھی تو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے آزادی ہے میں کرائم کروں، نہیں، یہاں پہ اس چیز کا کانسیپٹ ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ لبرٹی ہے وہ تمام کام کرنے کی جس میں آپ سوسائٹی میں ڈس آرڈر نہیں کریٹ کر رہے بلکہ آرڈر کریٹ کر رہے ہیں. ڈس ہارمنی نہیں کریٹ کر رہے بلکہ ہارمنی کریٹ کر رہے ہیں. امن کو ختم نہیں کر رہے بلکہ امن جو ہے اس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک تھرڈ کانسیپٹ ہے جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں آتا ہے. یہ تین کانسیپٹس جو آپ کو ڈیموکریٹک ویلیوز کے بتائے گئے، یہ ایک بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں اور ویلیوز ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی یا ڈیموکریسی کی، جس کی ہم نے شروع میں بات کی. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب تک ہم نے کیا بات کی ہے. جو کچھ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس لیکچر 1 میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کیا کیا باتیں کی ہیں. تو ہم اب آپ کو اس اوریجنل سلائیڈ پر لے چلتے ہیں. ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ہم پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن، یعنی جو عملی طور پہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسٹیٹس یا حکومتیں کام کرتی رہیں وہ کیا تھے. ڈیفینیشن پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہم نے آپ سے اس کو ڈسکس کی. اس ورڈ کی مطلب کیا ہے، کہاں سے یہ ورڈ آیا ہے اس کی بات کی، اور پھر ہم نے ایک ڈیفینیشن دی اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ کی اور اس کے ڈفرنس کو بتایا کہ وہ کیا ہے. پھر ہم نے ایک کانسیپٹ کی بات کی ڈیموکریسی کی، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس کی بات کی. اور پھر ہم نے ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کی. یہ باتیں جو ہیں اب ہم یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو لیکچر ہے اس سے شاید اس سبجیکٹ میں آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا. ابھی یہ ہم نے بہت ہی ابتدائی باتیں کی ہیں اور اس میں سے آپ کو کافی باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ کو اس کے کانسیپٹس جو ہیں اگلے لیکچر میں اس کو ری انفورس کریں گے اور آپ اپنا انٹرسٹ برابر رکھیں گے اور اس میں دلچسپی لیتے رہیں گے. ہم اس سبجیکٹ کو آگے فردر لے چلیں گے اور آپ سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی، اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد اس کو ہم آگے اس کے اوپر لیکچر چلیں گے. اب میں اجازت لوں گی. اللہ حافظ.